دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب، مظفر گڑھ کی کئی تحصیلیں اور دیہات زیریاب۔ سیلابی ریلے سے جتوئی اور علی پور بری طرح متاثر ہوئے، جبکہ مختلف موضع جات اور شہر سلطان میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ کے مطابق ریسکیو آپریشن کے لیے پاک فوج طلب کر لی گئی ہے۔ پنجاب پولیس، ریسکیو 1122 اور تمام دیگر ضلعی ادارے ریسکیو آپریشن میں شریک ہیں، جبکہ ریسکیو 1122 کی 32 بوٹس حصہ لے رہی ہیں۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے نشیبی علاقوں میں ایمرجنسی 4686 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل برقرار رہنے پر حفاظتی بندوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، جبکہ رات گئے سے وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسری جانب دریائے راوی اور دریائے ستلج میں اونچے درجے کی سیلابی صورتحال کے باعث اوکاڑا کے سیلاب زدہ علاقوں کے اسکولوں میں چھٹیوں کی توسیع ہو گئی۔ سیلاب متاثرہ 32 موضع جات کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کی چھٹیوں میں 8 تا 14 سپٹمبر تک توسیع کر دی گئی۔ اسکولوں کی چھٹیوں میں توسیع سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ایمرجنسی کے پیش نظر کی گئی۔ اس سلسلے میں محکمہ تعلیم کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نظام انصاف میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کے لیے ابھی تیار نہیں۔ نئے عدالتی سال کے موقع پر سپریم کورٹ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ نئے عدالتی سال کی اس تقریب کا آغاز 1970 کی دہائی میں ہوا۔ 2004 میں اس تقریب کو باقاعدگی سے منانا شروع کیا گیا۔ یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم سب اپنی کارکردگی پر نگاہ ڈالیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عہدہ سنبھالنے کے بعد اصلاحات کی ضرورت محسوس کی۔ ہم نے 5 بنیادوں پر اصلاحات شروع کی۔ ڈیجیٹل کیس فائلنگ کا نظام وضع کیا گیا، ای سروسز کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظام انصاف میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہونا چاہیے، ہم مگر اس کے لیے ابھی فوری طور پر تیار نہیں۔ آج اعلان کر رہا ہوں کہ ہم نے اندرونی آڈٹ بھی کروایا ہے۔ ججز پر چھٹیوں میں کہیں جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عدالتی کام کے دوران چھٹیوں کے لیے ضابطہ بنایا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ریڈ زون میں ہوتے ہوئے ججز کو زیادہ پروٹوکول کی ضرورت نہیں۔ اسلام آباد یا ریڈ زون سے باہر یا کسی خطرے کے پیش نظر اضافی سیکیورٹی مہیا کی جائے گی۔ تمام ججز نے سیکیورٹی سے متعلق ضابطے پر اتفاق کیا۔ پاک بحریہ ملک کی محافظ اور ہمارے تابناک مستقبل کی معمار ہے، صدر وزیر اعظم کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم بحریہ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاک بحریہ ملک کی محافظ اور ہمارے تابناک مستقبل کی معمار ہے، ہمیشہ قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ نے نئی تاریخ رقم کی۔ آپریشن سومنات دشمن کے لیے خوف کی علامت بنا۔ پاک بحریہ عالمی امن مشنز میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاک بحریہ کی تاریخ بہادری کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ مارکہ حق میں پاک بحریہ نے تیاری عزم کا عملی ثبوت دیا، قوم کو اپنے شہداء اور غازیوں پر فخر ہے۔ پاک بحریہ نے نیوی ڈے کی مناسبت سے خصوصی ویڈیو جاری کی۔ خصوصی ویڈیو پاک بحریہ کے مارکہ حق میں بحری محاذ پر موجودگی کی مظہر ہے۔ پاک بحریہ نے ہر جہت سے دشمن پر زیرک نگرانی جاری رکھی۔ دشمن پاک بحریہ کی مستحکم حکمت عملی کے باعث زیر رہا، جبکہ ویڈیو آہنی عزم اور حوصلوں کی عکاس ہے۔ پاکستان نیوی نے 1965 اور 1971 کی جرأت مندانہ میراث کو برقرار رکھا۔ خصوصی ویڈیو پاک بحریہ کے حوصلے، عزم اور پاسبانی کی کہانی سناتی ہے۔ آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، 3 ہفتوں میں 20 کلو کا تھیلا 1050 روپے تک مہنگا۔ اسلام آباد پنجاب میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث ملک بھر میں آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ادارہ شماریات کی 5 سپٹمبر تک کی رپورٹ میں تفصیلات سامنے آئی ہیں، جس کے مطابق گزشتہ 3 ہفتوں میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1050 روپے تک مہنگا ہوا اور ملک میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی زیادہ سے زیادہ قیمت 2500 روپے تک پہنچ گئی۔ بنو میں آٹا 1050، پشاور اور لاڑکانہ میں 900 روپے تک مہنگا ہوا، جبکہ سکھر میں 840، لاہور میں 830، ملتان میں 826، گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں 817، اسلام آباد میں 800، راولپنڈی اور کوئٹہ میں 740 روپے مہنگا ہوا۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں بہاولپور میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 866 روپے 67 پیسے تک بڑھ چکی ہے۔ کراچی میں آج اور کل موسلادھار بارشوں کی پیشن گوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ ترجمان محکمہ موسمیات انجم نذیر زیگم کے مطابق ڈیپ ڈپریشن کا مرکز اس وقت سندھ کے تھر پارکر میں موجود ہے اور آئندہ 18 سے 24 گھنٹوں کے دوران تھوڑا کمزور ہو کر واپس ڈپریشن میں تبدیل ہوگا۔ سسٹم کا رخ سندھ کے وسطی علاقوں میں مغرب اور شمال مغرب کی جانب رہے گا۔ ترجمان کے مطابق آج سے 10 سپٹمبر تک مونسون نظام کے تحت کراچی، شہید بینظیر آباد، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، ٹنڈو الیار، جامشورو، ٹھٹھا اور بدین میں وقفے سے بارش کا سلسلہ برقرار رہ سکتا ہے۔ اس دوران کراچی سمیت دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش متوقع ہے اور تیز بارشوں کے نتیجے میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہونے کے خدشات موجود ہیں۔ مالی مفاد حب الوطنی پر غالب، بھارت ایشیا کپ میں پاکستان سے کھیلنے پر آمادہ۔ گزشتہ مہینوں میں دونوں ممالک کے درمیان فوجی کشیدگی کے بعد بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے پاکستان کے ساتھ کھیلوں کے بائیکاٹ کی مہم چلائی جا رہی تھی۔ تاہم کرکٹ ماہرین اور تجزیہ کار پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ
بھارت کے لیے پاکستان کا بائیکاٹ کرنا محض نعروں تک محدود ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے بھارت کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ جب حب الوطنی کا شور اور بائیکاٹ کے نعرے بالآخر مالی مفادات کے سامنے دب گئے اور وہی ہوا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ بھارت نے لیجنڈز چیمپئن شپ میں پاکستان سے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس ٹورنامنٹ میں مالی نقصانات کا کوئی بڑا خطرہ موجود نہیں تھا، جبکہ ایشیا کپ جیسے بڑے ایونٹ میں بھارت نے تمام باتوں کو بالائے طاق رکھ کر کھیلنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ یاد رہے کہ بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں 14 ستمبر کو گروپ سٹیج میں آمنے سامنے ہوں گی۔